غزہ کی صورتحال ایسی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز خود کہہ چکا ہے کہ یہاں پر زندگی کے اثرات باقی بچنا ناممکن ہے، بہت ہی زیادہ مشکلات ہے، بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا ہے۔ 15-2 کی حیثیت سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ صرف 2 ججز نے جو ہے وہ مخالفت کی ہے اس فیصلے کی، اور اسرائیل مرتکب پایا گیا ہے کہ وہ پیلسٹائن کے لوگوں کی جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، نام ظاہر کیے بغیر، کہ حماس کے لوگوں سے مذاکرات چل رہے ہیں۔ ٹیبل پر جو ٹیبل ٹاک ہوگی اس کے 2 پارٹس ہوں گے۔ اس میں جو فرسٹ پارٹ میں 100 سے زائد جو یرغمالی ہیں حماس کے پاس، ان کو لایا جائے گا واپس، اور 2 ماہ تک جو ہے وہ جنگ بندی کا معاہدہ اسرائیل کی جانب سے کیا جائے گا۔ اب لیٹس سی کہ یہ مطالبات ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ بٹ بخاری صاحب، ابھی جو فیصلہ آیا ہے، میں چاہوں گی فیصلے کی روشنی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیٹسفیکٹری تھا عالمی، کیونکہ یہ پوری دنیا کی عالمی عدالت انصاف ہے جس نے انصاف کر کے بتانا ہے، صحیح آن میرٹ کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فیصلے کے کئی پہلو ہیں، لیکن جو سب سے نمایاں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے نے پہلی دفعہ یہ طے کر دیا ہے کہ اسرائیل از نو ایکسیپشن۔ جو آج تک کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا اسرائیل پر، وہ یہ فیصلہ کر کے کہ اس کے خلاف جینوسائیڈ کا جو مقدمہ ہے وہ جاری رہے گا، اور یہ یعنی جینوسائیڈ کا مرتکب ہوا ہے، یہ آبزرویشن ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی بے شمار قراردادیں جو پاس کی گئی جنرل اسمبلی میں اور جو پیش کی گئی سیکیورٹی کونسل میں، وہ ویٹو کر دیا، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ پیش ہوئی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنے بھی ادارے یونائٹڈ نیشن کے نیچے کام کرتے ہیں، چاہے وہ UNHCR ہے، چاہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، چاہے وہ ہیومن رائٹ کمیشن ہے، ان سب نے پکار کے کہا ہے کہ یہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے، یہاں پر یک طرفہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو ان سب کچھ کا حوالہ بھی دیا چیف جسٹس جو ہیڈ تھی اس عالمی عدالت کی۔ تو پہلی دفعہ یہ طے ہوا کہ بھائی صاحب بس نو مور، اب آپ گرفت میں آ گئے ہیں۔ بہت چیخ چلائے وہ جو اسرائیل کے نمائندے تھے وہاں پر، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ساؤتھ افریقہ کا تو یہ حق ہی نہیں بنتا تھا کہ مقدمہ لے کے آئے، اور یہ مقدمہ جو ہے فوری طور پہ خارج کر دینا چاہیے۔ تو اٹھا کے عدالت نے باہر پھینک دیا نا، یونیلیٹرلی۔ انہوں نے کہا جی یہ تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ تو گئے پاس، ٹھیک ہے جی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو ایک یعنی کمی رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے جو جنگ بندی ہے اس کے حوالے سے کوئی حکم نہیں دیا ہے، جس سے فلسطینیوں کو بھی مایوسی ہوئی ہے کہ ووٹنگ اس میں کم ہوئی، فلسطین کے حوالے سے جو لوگ ہمدردی رکھتے ہیں ان کے ساتھ، جو ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ان کو بھی مایوسی ہوئی ہے، بیکاز ایک اتنے طویل عرصے سے قتل و غارت گری جو ہے وہ جاری ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی انہوں نے براہ راست فیصلہ نہیں دیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل 1 مہینے کے بعد رپورٹ جمع کرائے گا کہ انہوں نے جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس حد تک حوصلہ افزا ضرور ہے کہ اب اسرائیل منمانی کر تو رہا ہے وہ، لیکن اب اس کو جواب دہ بنایا گیا ہے، اور مقدمہ تو خیر یہ بڑی دیر میں فیصلے ہوتے ہیں، اس کے جلدی نہیں ہوں گے، اور نیتن یاہو کو ایک دن اس کی قیمت چکانی پڑے گی، کوئی دو اس میں رائے نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ دا کورٹ پروسیڈز فردر۔ یہ بخاری صاحب مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی، ڈیسیژن کا ایک فیصلہ تو یہ تھا کہ جینوسائیڈ ہوئی ہے، قتل عام ہوا ہے، لیکن دوسری جانب اسی سے انٹرلنک ہے نا جنگ بندی، اس پر یہ خاموش رہے ہیں۔ دیکھیے یہ آپ مان رہے ہیں کہ قتل ہوا ہے، آپ یہ تو مان رہے ہیں، لیکن سزا دیتے ہوئے جج دیکھیے میرے خیال سے جنگ بندی نہیں کی ہے، یہ تو ایک فیلیور ہے بالکل۔ میرے خیال سے اس میں کوئی یعنی رعایت نہیں کرنی چاہیے عدالت کے فیصلے کے بارے میں یہ رائے دیتے ہوئے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا کچھ اس نے کر دیا ہے یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے نیتن یاہو صاحب نے کہا میں یہ فیصلہ مسترد کرتا ہوں، لیکن عالمی رائے وہ آوازیں جو اٹھ کھڑی ہوئی ہیں فلسطینیوں کے حق میں، آپ نے دیکھا دنیا بھر کے ہر ملک، ہر شہر میں ان کے حق میں آوازیں بلند کی گئی ہیں، ان سے اب اسرائیل کے لیے بچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ پریشرز آر دیئر۔ آپ یہ دیکھیں کہ یرغمالیوں کے حوالے سے پورا کھڑا ہے، جان کربی کے جو جتنا کچھ اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے، تل ابیب کے اندر جس طرح مظاہرے چل رہے ہیں، نیتن یاہو کی جنگ کی پالیسی جو اس کے خلاف جتنی نفرت ہے وہاں، یہ سب چیزیں جو ہے نا they will come to action one day, maybe not tomorrow but certainly maybe not even day after tomorrow but certainly eventually one day a day will be judgment day آئے گا۔ ایک تو یہ ہو گیا جی۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ جو آپ نے 2 ماہ کی جنگ بندی کی بات کی ہے، یہ امریکی انیشیٹو ہے۔
جی اس کے حوالے سے امریکہ کی CIA کے چیف جو ہے وہ آج کل آپ کو پتہ ہے ایکٹیو ہوئے مڈل ایسٹ ہیں، کے اندر جی، ایکٹیو وہ ہوئے ہیں، کوشش بہت کر رہے سارے ہیں۔ ممالک کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ ملے ہیں، ہاں جی اور ایجپٹ کی انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یرغمالی جو ہیں وہ واپس لائے جائیں، کیونکہ اس حوالے سے اسرائیل پر تو جو پریشر ہے سو ہے، امریکہ پر بھی یہ پریشر ہے، برطانیہ پر بھی یہ پریشر ہے۔ جو بائیڈن بہت دفعہ اس کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن میں جو بات یہاں پر باور کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے حماس کے ایک بہت سینئر لیڈر کا بیان تھا، جس کو بعد میں جو ان کے ترجمان ہیں انہوں نے دہرایا، اور وہ یہ تھا کہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ انف از انف، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب جو واپسی ہے یرغمالیوں کی وہ ہوگی تمام فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے ساتھ میں، جی، ٹھیک ہے، اور جنگ بندی کے بعد اور مکمل وہ جنگ بھی بند کیے جنگ بغیر بند نہیں کرنے ہوگی۔ کے بعد مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک میسج تو اس سے یہ جاتا ہے کہ حماس از اسٹل اسٹینڈنگ اسٹرانگ، ایسا نہیں ہے کہ وہ اب ولنریبل ہیں کسی بھی شرائط اور کسی بھی اس بات کے اوپر، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت یعنی اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ہمدردی رکھتے ہیں فلسطین کے ساتھ ممالک ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، سر قطر کو انوالو بار بار کیا جا رہا ہے، جی جی، اس کے اوپر الزام اسرائیل والے تراشی، کہہ رہے ہیں کہ آپ یرغمالیوں کے لیے ہماری مدد کریں۔ نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نیتن یاہو نے الزام لگایا کہ کہ یہ معاونت کر چونکہ رہا ہے، فنڈنگ کرتا ہے قطر اپنے حماس کی، اس لیے اس کو چاہیے کہ یہ پریشر ڈالے ان پر اور یرغمالیوں کو بحال کرا دے۔ جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمدردی رکھتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، وہ آہستہ آہستہ ان کی آواز جو ہے مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے حوثیوں نے جو کچھ حشر کر رکھا ہے اس وقت انٹرنیشنل، یعنی دنیا کے جو بڑے پلیئرز ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، ان کے ساتھ چھوٹا سا ایک ملک ہے، ایک بے ہے وہاں جہاں سے 10 to 15% تجارت دنیا کی جو وہ ہوتی ہے، یورپ کو ساری گیس وہیں سے جاتی ہے، اور مڈل ایسٹ کا تیل سارا وہیں سے گزرتا ہے۔ وہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب جب تک آپ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں کرتے آپ کی تو خیر نہیں ہے۔ اور ایک میں آپ کو بتاؤں بات، جتنا مرضی یہ سپر پاور اس کو چھپا لیں، لیکن ناکو چنے چپا دی، ان کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایران کو اب بیچ میں یعنی گھسیٹنے کی کوشش جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ میں سن رہا تھا ایک ایرانین حکومت کے اسپوکس پرسن کا ایک سٹیٹمنٹ کہ بہتر ہے کہ امریکہ یا اسرائیل یہ غلطی نہ کریں، اچھا اگر وہ یہ غلطی کریں گے تو ان کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ تو ایران بھی ڈرنے ورنے والا تو کوئی نہیں ہے، نہ اس کو پہلے ڈرا سکے۔ دوسری بات جو ایک میں اور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشن نے اور اس کے سیکرٹری جنرل نے وہ رول ادا کیا ہے جو اس ادارے کو کرنا چاہیے تھا، ورنہ تو یہ ہوتا تھا کہ امریکہ نے وہاں سے پیچھے سے رسی کھینچی اور سب کچھ جو ہے ان کی زبان بولنا شروع ہو جاتے تھے ان کے حق میں۔ اس اسرائیل کو سب سے زیادہ پروٹیکشن یونائٹڈ نیشن نے دی، جہاں کوئی قرارداد پاس نہیں ہو سکتی تھی، پاس کیا پیش نہیں ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ابھی تو جو مین پلیئرز ہیں وہ چپ بیٹھے ہیں، ابھی امریکہ برطانیہ تو چلے ایک طرف ہیں، چائنا اور رشیا ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز بڑی میسو چل رہی ہیں۔ سر انٹونیو گوتریس نے جب یہ ہوا ہے ان کا مطالبہ کر رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے کہ یہ فوری طور پر ریزائن کریں، یہ 22 ٹوکے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس قسم کے بیان دے رہے ہیں، یہ اسرائیلی گورنمنٹ کہہ رہی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں گزارش یہ ہے امریکہ چلیے ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کا اتحادی ہے، امریکہ کا یہ بغل بچہ ہے اسرائیل، وہ ان کو ہتھیار بھی دے رہے ہیں، وہ ان کو سرمایہ بھی دے رہے ہیں، انہیں کہ دیتے رہیں گے، یہ ان کا حق ہے ڈیفینڈ کرنا، کریکٹ، لیکن دوسروں کا بھی کوئی حق ہے یا صرف حق اسرائیلیوں کا ہے؟ لیکن آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں برطانیہ کے اندر تو خاص طور سے۔ سر یہ جو بائیڈن جہاں بھی جا رہا ہے اپنی الیکشن کیمپین کرنے، لوگ آ کے پیلسٹین کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ دیکھیے مجھے جس بات کا اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح انہرڈ رہتی تھی آواز فلسطینیوں کی اور کوئی انگلی نہیں اٹھاتا تھا اسرائیل کی طرف، وہ صورتحال تو گئی ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ اگر یہ پریشر کنٹینیو رہتا ہے یا بلڈ اپ ہوتا ہے تو یقینی طور پر ایک دن فلسطینیوں کی آواز سنی جائے گی۔ میں نوٹ کر رہا تھا کہ بعض گشت جو ہے 2 ریاستی حل کی وہ تو دوبارہ ہونی شروع ہو گئی ہے نا، ان بڑے ملکوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اسٹیٹ ہوڈ کا رائٹ جو ہے فلسطین کا وہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اچھا ویسے اس کا کریڈٹ بھی حماس کو جاتا ہے جو پوری دنیا میں اس وقت جو ہے نا اس کا باز گشت چل رہی ہے۔ دوسرا جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا وہ آپ ابھی بتا رہے تھے کہ 15 بار کے 20 بار پانی بار بار پیا ہے، پریشر جی آبویسلی دیکھیے گزارش یہ ہے
کہ یہ جو عالمی عدالت انصاف ہے اس کے اندر جو ججز ہیں جو ان کی بیک گراؤنڈ ہے ان پہ کتنا پریشر ہوتا ان ہوگا؟ کے اوپر کتنا پریشر ہوگا. وہ آپ اس پانی پینے کا حوالہ آپ نے کہا, ہمارے ایک ساتھی نے تو کہا 8 دفعہ 7 دفعہ پیا. میں نے خود جو دیکھا ان کو تو وہ میرا خیال ہے کم از کم 15 دفعہ پانی. تو یہ فیصلہ جو ہے یہ تو چلے گا کوئی 7-8 سال, کیونکہ یہ ابھی تو دیکھیے ٹرائلز کے ڈپینڈ لیے کرتا منظور ہے ہوا ڈپینڈ ہے, اس کرتا کے ہے بعد اس کی پروسیڈنگ ہوگی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ صورتحال کس تیزی کے ساتھ کروٹ بدلتی ہے. اگر کوئی بڑا سانحہ ہو جاتا ہے, اگر کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے جنگ کے حوالے سے, تو پھر یہ فیصلے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے لیے تو امریکہ پریشر ڈال سکتا ہے, کوئی بھی پریشر ڈال کریکٹ, سکتا ہے. وہ تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ اب یہ نسل کشی کا مقدمہ 1 ہفتے میں 1 مہینے میں طے ہونے نہیں جا رہا. obviously اس کے اوپر ٹائم لگے گا. سزا ملتی ہے نیتن یاہو کو کہ نہیں, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن میں نے جو پہلے کہا, میں اپنی بات کو دہرا رہا ہوں کہ پہلی دفعہ چاہے وہ عالمی عدالت ہے چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہے, فلسطینیوں کی آواز سنی گئی. ایگزیکٹلی, بالکل, کہ ایٹ لیسٹ پتہ چل رہا ہے پوری دنیا میں کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اسرائیلی جوش کمیونٹی اور پورا ویسٹ اس کے اپنے ہی خلاف بول رہا ہے. یہ سب سے اچھی انکریجنگ بات ہے. اور دوسری بات اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں, وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو کوشش تھی کہ مقدمہ یہاں چلے ہی نہ, ایکسیپٹ ہی نہ ہو, وہ تو عدالت نے اٹھا کے پھینک دی. تو آپ تھوڑا سا تعریف ضرور کریں عالمی عدالت انصاف کی کہ انہوں نے کسی نہ کسی حد تک تو جرأت کا مظاہرہ کیا. پریشر تو اپنا انہوں نے برداشت کیا ہے نا, اور فیصلہ اب آئے گا تو دیکھا جائے گا.